الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترمہ نسرین صاحبہ، IREF کی جانب سے اس جلسے کی ناظمہ، محترمہ مہمان خصوصی کیپٹن ڈاکٹر سلطانہ خان، محترمہ معزز مہمان ڈاکٹر سیما ستے، تمام بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالی کی سلامتی، رحمت اور برکت ہو. میری تقریر کا عنوان ہے کیسے بن سکتی ہوں میں کامیاب عورت. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو لفظ عورت کے معنی کا خلاصہ کر دوں، تاکہ جب میں آپ تمام کو کامیابی کے اصول بتاؤں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال نہ پیدا ہو کہ کامیابی کے لیے مرد حضرات کے چند اصول عورتوں کی کامیابی کے اصول سے علیحدہ کیوں ہیں. کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ لفظ عورت اردو زبان کا لفظ ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ عورت عربی زبان کا لفظ ہے، اور جس کا استعمال زبانوں کی تحقیق کرنے والے ماہرین یعنی کہ لنگوسٹک سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کے صدیوں پہلے سے لفظ عورت کا استعمال ہوتا آیا ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ لفظ عورت کو قرآن نے ایجاد نہیں کیا، اور دراصل عربی لفظ عورت کے بنیادی معنی ہے غیر محفوظ چیز، کھلی ہوئی چیز یا کھلا ہوا مقام اور خالی. اس کے علاوہ لفظ عورت کے دیگر معنی بھی ہیں، مثلا سرحد وغیرہ میں خلل پڑنا، جسم کی ڈھانپی جانے والی جگہ کہ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو پھر شرم محسوس ہو. اگر ہم لفظ عورت کے ان تمام معنوں کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کو بھی عورت کہا گیا تو پھر اس چیز کی فطرت میں ہی یہ شامل ہے کہ اسے ڈھانک کر چھپا کر رکھا جائے تاکہ اس کے ظاہر ہو جانے سے کوئی نقصان نہ ہو اور نہ شرمندگی کا باعث بنے. اردو زبان میں عورتوں کے لیے استعمال ہونے والا مشہور لفظ خاتون ہے، اور اسی طریقے سے عربی میں عورت ذات کو مرأتن، امرأتن اور نساء کہا گیا. تو لہذا میں میرے سامعات اور ناظرات سے گزارش کرتی ہوں کہ جب وہ میری بقیہ تقریر سنیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر عورتوں کو یا خواتین کو کامیابی چاہیے تو سب سے پہلے ان کو اس چیز پر عمل کرنا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانک کر رکھیں اور اپنے آپ کو ظاہر نہ ہونے دیں کسی ایسوں کے سامنے
اور کوئی ایسی جگہ کہ جس کی وجہ سے خود انہیں شرمندہ ہونا پڑے، یا ان کی وجہ سے شرمندہ ہو، یا سارا معاشرہ بے شرم ہو جائے. اور تو اور ان سب سے بھی بڑھ کر یہ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور ناراضگی ہم عورتوں کی دیگر کامیابیوں کا ذریعہ بنے. جس طرح انگریزی زبان میں عورت کو فیئر سیکس بھی کہا جاتا ہے اور اردو میں صنف نازک بھی کہتے ہیں، اسی طریقے سے عربی زبان میں، عربک لینگویج میں عورت کو مرأتن اور امرأتن کہا گیا، جس کا معنی ہے کوئی لبھانے والی چیز یا ایسی چیز جس سے دل کو تسلی ملے. عربی زبان میں عورتوں کو نساء بھی کہا گیا، جس کا معنی ہے پیچھے چھوڑ دی جانے والی چیز. عرب عورتوں کو نساء اس لیے کہتے کیونکہ یہ لوگ عورتوں کو گھروں میں چھوڑ کر میدان جنگ میں جاتے، وہاں دشمنوں سے لڑتے اور پوری کوشش کرتے کہ چاہے خود کی جان چلی جائے تو پرواہ نہیں، لیکن دشمن ان کی عورتوں تک آ کر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو گویا عورت کو نساء اس لیے نہیں کہا گیا کہ اسے کوئی ڈیگریڈڈ چیز یا گری ہوئی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، بلکہ نساء اس لیے کہا گیا، پیچھے اس لیے چھوڑا گیا تاکہ خود سامنے رہ کر پیچھے والی چیز کی حفاظت کی جائے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کامیابی سے مراد کیا ہے. اگر ہم عربی زبان کا جائزہ لیں تو عربی زبان میں اکثر کامیابی کے لیے فتح اور فلاح کے الفاظ کا استعمال ہوا، اور اگر ہم قرآن مجید کا جائزہ لیں گے تو قرآن مجید میں بھی اکثر فتح اور فلاح کے لفظ کا استعمال ہوا کامیابی کے لیے. لیکن ایک خاص بات جو غور کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فتح کا لفظ استعمال کیا تو اس سے مراد دنیاوی کامیابی ہے، اور جب کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فلاح کا لفظ استعمال کیا تو وہ آخرت کی کامیابی ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ جب کبھی ہم قرآن مجید میں فلاح کے لفظ والی آیات پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ہم اگر عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو آخرت میں کامیابی کا وعدہ کرتا ہے. مثلا توحید کا عمل، رسول کی اتباع، معروف پر ابھارنا، منکر سے رکانا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، یہ سب ہمارے جو اعمال ہے اس کی ادائیگی اگر ہم کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو آخرت میں کامیاب ہونے کا وعدہ کرتے ہیں. لیکن میں آپ سب کو سب سے پہلے یہ واضح کرنا چاہتی ہوں میری تقریر کو آگے بڑھانے سے پہلے کہ آج کی میری اس تقریر میں آپ کو فلاح کی کامیابی یعنی آخرت کی کامیابی کی طرف زیادہ توجہ اور یاد دہانی کر دوں گی، نصیحت کر دوں گی، نہ کہ فتح والی دنیاوی کامیابی کے. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اور اس سے کئی گنا زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ جب کبھی ہمارے ذہنوں میں کامیابی کا تصور آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں صرف فتح والی کامیابی رہتی ہے، یعنی دنیاوی کامیابی رہتی ہے، اور آخرت کی کامیابی کا تصور ہی نہیں رہتا. جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی آسانی سے دنیا میں نام، دنیا میں پیسہ، دنیا میں شہرت کے خاطر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر اللہ کی پسند ناپسند، اللہ کی رضا اور ناراضگی کا لحاظ کیے بغیر اپنے دین اور اپنے ایمان کو فراموش کر دیتے ہیں.